अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून की बातें आजाद न्यूज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट रिजवाना अयूब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हमारे मेहमान हैं मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान। आज हम कानून की बातों में जो डिस्कस करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला जो कि तलाक के मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यह करार दिया गया है कि तलाक 90 दिन के बाद ही मौसर होगी। तो हम इसे डिस्कस करते हैं कि इसके कानूनी और शरई पहलू क्या है। आप हमें ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो हालिया फैसला है तलाक के मुतालिक, वो है क्या दरअसल? अच्छा जी, ये जो फैसला आजकल काफी जेर बहस है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग ये दी है कि तलाक जो है 90 दिन के बाद ही मुअस्सर होगी और तभी वो तलाक देने के बाद जब 90 दिन का टाइम गुजर जाएगा तो तब तलाक एक तो मुअस्सर होगी, दूसरा उससे पहले जो शोहर है, ये तलाक देने वाला शख्स जो भी हो, वो वापस ले सकता है। इस केस के जो फैक्ट्स मैं मुख्तसर पहले बता देता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि मियाँ बीवी जो पाकिस्तानी मियाँ बीवी थे, उनका निकाह पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो न्यूयॉर्क सिटी में दोनों रिहाइश पजीर थे। खातून को निकाह नामे में तलाक के तफवीज का हक मिला हुआ था, यानी शोहर ने बीवी को तलाक का हक दिया हुआ था कि बीवी जो है वो तलाक दे सकती है। यानी तलाक के तफवीज एक अलग इशू है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो खातून को वो तलाक का हक मिला हुआ था। उसकी जो बीवी खातून जो थी, उसने 3 जुलाई 2023 को अपने शोहर को तलाक का जो नोटिस दिया और उसने यूनियन काउंसिल भी ये नोटिस दिया। उसके बाद 10 अगस्त 2023 को उसने वो तलाक का नोटिस वापस ले लिया। उसने कहा कि मैं तलाक का नोटिस वापस लेती हूँ, लेकिन शोहर ने केस कर दिया हाई कोर्ट में कि मुझे तलाक सर्टिफिकेट दिया जाए, क्योंकि बीवी को तलाक का हक था। उसने तलाक देने के लिए नोटिस दिया हुआ था, तो 90 दिन बाद मुझे तलाक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो ये मैटर बाद में जो है यूनियन काउंसिल ने उसको तलाक सर्टिफिकेट नहीं दिया था, क्योंकि खातून ने तलाक वापस ले ली थी। तो ये मैटर बाद में सुप्रीम कोर्ट आया और चीफ जस्टिस जो हैं याह्या अफरीदी साहब, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसका फैसला किया और उन्होंने करार दिया कि तलाक चाहे शोहर दे बीवी को या चाहे खातून को तलाक के तफवीज का हक मिला हो, चाहे खातून दे शोहर को, दोनों सूरतों में तलाक सर्टिफिकेट का प्रोसेस वही रहेगा जो हमारे कानून में लिखा गया है। 90 दिन बाद तलाक मुअस्सर होगी और उससे पहले शोहर भी तलाक दे तो वापस ले सकता है कानूनी तौर पर, उनका राजीनामा हो सकता है, या बीवी भी तलाक अगर देती है तो वो भी वापस ले सकती है। इसलिए उन्होंने एक बीवी के तलाक नोटिस को वापस लेने को दुरुस्त करार दिया और ये करार दिया कि तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट होगा तो ही पाकिस्तान में तलाक जो है वो करार पाएगी। जी सर, शरीयत में तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस बारे में आप क्या देखते हैं? कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है? देखें, शरीयत में यकीनन तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट का नहीं है, लेकिन 1961 में जो हमारे कवानीन बनाए गए थे वो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए बनाए गए थे। जैसे शरीयत में निकाह रजिस्ट्रेशन का भी कोई कानून नहीं है, लेकिन निकाह नामा तैयार होता है और वो निकाह रजिस्टर्ड होता है, नादरा सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह जो तलाक है वो भी शरीयत में बेशक तलाक सर्टिफिकेट का कोई कंसेप्ट नहीं है या मुअस्सर सर्टिफिकेट का, लेकिन ये तमाम जो कवानीन बनाए गए थे ना, ये मियाँ बीवी के जो राइट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाए गए थे, ताकि लोग निकाह से ना मुकर जाएं, ताकि लोग तलाक देकर ना मुकर जाएं। इसलिए उन्होंने ये सारा प्रोसेस बनाया है। इसीलिए हम इस बिना पर इनको खिलाफ शरीयत नहीं कह सकते कि ये खिलाफ शरीयत है। ये उसी तलाक को जो शरीयत जो है या निकाह जो रजिस्टर्ड होता है उसको ज्यादा मरबूत अंदाज में करने के लिए या ज्यादा बेहतर अंदाज में करने के लिए, लोगों को फ्यूचर में मसाइल से बचाने के लिए ये कवानीन बनाए गए हैं। तो ये लोगों के दरमियान खानगी तल्लुकात की बेहतरी के लिए हैं। लिहाजा इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये खिलाफ है शरीयत है कवानीन, ये शरीयत के मुताबिक ही हैं। सिर्फ जो शरीयत के बुनियादी तकाजे हैं उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट कागजी शक्ल में लाने के लिए या उनको सबूत के तौर पर लाने के लिए ये कवानीन बनाए गए हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये खिलाफ शरीयत है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा नेक्स्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो कि बहुत सी खवातीन इस बारे में जानना चाहेंगी कि अगर शौहर ने डायरेक्ट तलाक दे दी, यूनियन काउंसिल से राब्ता भी नहीं किया, तो उसका सर्टिफिकेट एक खातून कैसे हासिल कर सकती है? क्या उसका सर्टिफिकेट भी खातून ले सकती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो पाकिस्तान में जो सेपरेशन के जो तरीके हैं ना, वो 4 तरीके हैं जो मोहम्मद अल्लाह में भी बयान किए गए हैं।
ایک یہ ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کو طلاق دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ود کنسنٹ، طلاق مبارات کہتے ہیں اس کو، جب میاں بیوی دونوں طلاق پہ ایگری ہو جائیں تو ایک ڈاکومنٹ تیار ہوگا جس میں وہ دونوں سگنیچر کریں گے اور دونوں رضامندی سے طلاق لیں گے. تیسرا طریقہ ہے طلاق کے تفویض، جیسا کہ جو میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بتایا اس میں ذکر آیا ہے. نکاح نامے کا اگر دوسرا خانہ دیکھیں، فارم دیکھیں، تو اس میں واضح لکھا ہوتا ہے کہ کیا شوہر نے طلاق بیوی کو تفویض کر دیا ہے. چوتھا طریقہ ہے تھرو کورٹ خلا، جو ہم قاضی کی کورٹ میں جائیں یا جج کے پاس جائیں تو خلا لیتے ہیں. تو ان چاروں صورتوں میں طلاق سرٹیفکیٹ لینے کا طریقہ الگ الگ ہے. سیکشن 7 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مرد بیوی کو طلاق دے گا تو وہ متعلقہ یونین کونسل جہاں بیوی کی رہائش ہوگی وہاں وہ اطلاع کا نوٹس دے گا ان کو، اور یونین کونسل 30 دن میں ثالثی کونسل بنائے گی، اور اس کے بعد ثالثی کونسل جب بن جائے گی تو پھر 90 دن بعد طلاق سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، ساؤ چوک، خانے وال روڈ، ملتان. ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. شہباز صاحب، ہم آپ سے کوشچن کر رہے تھے کہ ایک خاتون جس کے شوہر نے یونین کونسل سے رجوع بھی نہیں کیا، یونین کونسل کو آگاہ بھی نہیں کیا، اور اس نے ڈائریکٹ عورت کو طلاق دے دی، تو یہ باتیں ڈسکس ہو رہی تھی قانون کے حوالے سے. کائنڈلی ہمیں بتائیے گا. آپ کا سوال اہم ہے. اکثر مرد یہ حرکت یہ کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور یونین کونسل وہ نوٹس کوئی نہیں دیتے، کیونکہ جب تک یونین کونسل شوہر نوٹس نہیں دے گا طلاق سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری نہیں کر سکتی. صرف نوٹس دینا نہیں ہے، اس نے جا کے اس کی طلاق کی تصدیق بھی کرنی ہوتی ہے شوہر نے کہ میں نے طلاق دی ہے. تو مرد حضرات اکثر اس لیے کرتے ہیں، خود وہ طلاق دے کر بیوی کو کئی بار دوسری شادی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا یہ طلاق نہیں ہوگی، دوسری شادی نہیں کر سکتی. صرف اس خاتون کو بعض دفعہ ذلیل کرنے کے لیے وہ مرد حضرات ایسا کرتے ہیں. اب آپ کا سوال اچھا ہے کہ اس صورت میں کیا ریمیڈی موجود ہے خاتون کے پاس. دیکھیں، قانون میں مرد کی طلاق پر مرد ہی رجوع کر سکتا ہے، مرد ہی تصدیق کرے گا، مرد ہی طلاق سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے. شوہر کی دی ہوئی طلاق پر خاتون یونین کونسل طلاق سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتی. ہاں، اس کے پاس ایک دوسرا راستہ موجود ہے. اگر شوہر نے طلاق دی اور یونین کونسل سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر رہا تو خاتون کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی گراؤنڈ پر خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے فیملی کورٹ میں، اور وہ یہی گراؤنڈ لے گی. اس پر ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی موجود ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے. زبانی دے، کئی لوگ تو زبانی دے دیتے ہیں، تحریری بھی نہیں ہوتی. تو طلاق دینے کے بعد وہ یونین کونسل سرٹیفکیٹ کے اس نے رجوع نہیں کیا، نہ وہ سرٹیفکیٹ بنوا رہا ہے، تو مجھے اس گراؤنڈ پر خلا کا دعویٰ ڈگری کیا جائے. تو کورٹ اسی طلاق کے گراؤنڈ پر اس کو خلا کا دعویٰ ڈگری کر سکتی ہے. اب خلا کی صورت میں پھر یہ ہے کہ کورٹ خود جو ہے وہ نوٹس دے گی یونین کونسل کو. جب خلا کی دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے تو خلا کی ڈگری کی صورت میں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے خاتون کو شوہر کے جو ضرورت نہیں ہے شوہر کا تصدیق کرنے کی یا شوہر کے نوٹس کی، خلا کی صورت میں کورٹ ڈائریکٹ نوٹس دے گی یونین کونسل کو، اور یونین کونسل خاتون کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے. تو خاتون کے پاس یہ راستہ رہتا ہے. اکثر خواتین جو ہے نا وہ شوہر کی زبانی طلاق پر یا اسٹامپ پر طلاق پر سرٹیفکیٹ لیے بغیر دوسری شادی بھی کر لیتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض شوہر جو ہے منفی سوچ کے وہ FIR کروا دیتے ہیں کہ جی کئی بار تو زبانی طلاق ہوتی ہے نا، خاتون کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا، سرٹیفکیٹ ہوتا نہیں ہے تو شادی کر دیتی ہیں. تو وہ بعض دفعہ FIR کروا دیتے ہیں کہ جی اس نے میں نے طلاق نہیں دی ہوئی ہے، میری بیوی ہے اور یہ فلاں شخص کے ساتھ جو ہے رہ رہی ہے، اور اس پہ FIR بھی ہوتی ہے. تو اس معاملے میں خاتون کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. سرٹیفکیٹ، طلاق سرٹیفکیٹ لیے بغیر، چاہے وہ خلا کی صورت میں ہو چاہے طلاق کی صورت میں ہو، اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. جی ناظرین، ہم جو معاملات ڈسکس کر رہے ہیں اس کی بہت باریکی سے خواتین
اور حضرات دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری آئلی زندگی ہے اور اس قانون کو سمجھنا مرد اور عورت دونوں پر بہت ضروری ہے. ابھی میں لاسٹ کوسچن آپ سے سر کروں گی کہ ایک خاتون ہے جسے ہسبینڈ نے طلاق نہیں دی لیکن وہ خلا کی بنیاد پر اس نے اپنا دعویٰ رجسٹرڈ کروایا, قانون سے ڈگری لے لی, تو سر اس صورت میں خاتون کس طرح سے یہ سرٹیفکیٹ لے سکتی ہے؟ دیکھیں, جو ہمارا سیکشن ہے 21 ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ ایکٹ 1964 اس بارے میں چارہ کار فراہم کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی خاتون خلا کی ڈگری کورٹ سے لے گی تو پھر اگلا جو پروسیس ہے طلاق سرٹیفکیٹ مؤثر کا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ سیکشن 7 میں مرد کی طلاق پر ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوگا کہ اس صورت میں اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کورٹ جب ڈگری صادر کر دے گی تو وہ اس ڈگری کی نقل اطلاع کے لیے یونین کونسل کورٹ خود بھیجے گی جہاں پر اس خاتون کی رہائش ہوگی, اور باقی پروسیس سارا ویسے ہی ہوگا. وہ یونین کونسل 30 دن کے اندر جو ہے ثالثی کونسل بنائے گی, وہ دونوں میاں بیوی کو طلب کرے گی. اس کے بعد اگر راضی نامہ نہیں ہوتا تو وہ 90 دن کے بعد طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری کر سکتی ہے. اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک تو خلا کی ڈگری کی بنیاد پر طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کے لیے اگر شوہر تصدیق کے لیے نہیں بھی جاتا یا نہیں پیش ہوتا یونین کونسل تب بھی سرٹیفکیٹ عورت کو مل سکتا ہے. مرد کی طلاق کی صورت میں خاتون کو نہیں مل سکتا. دوسرا جو بنیادی فرق ہے وہ حلالہ کا ہے. اگر شوہر طلاق دیتا ہے اور طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے تو خاتون اسی شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی, اس کو دوسری جگہ نکاح کرنا پڑے گا پھر. لیکن اگر خلا کا دعویٰ ڈگری ہوتا ہے تو خلا کا دعویٰ جو ہے نا ڈگری ایک طلاق شمار ہوتی ہے. وہ خاتون چاہے اسی شوہر سے اگر ان کا کل کو راضی نامہ ہو جاتا ہے کچھ چند ماہ بعد سال بعد تو وہ دوبارہ اس شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اس پر اسے حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس پر فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. جی سر, بہت شکریہ. شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ صاحب نے ہماری تشنگی کو دور کیا کہ حالیہ فیصلہ جو آج کل سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ طلاق کے متعلق جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اس کے متعلق ہمارے ذہن میں جو کوسچن آ رہے تھے اس کے بارے میں ہمیں بہت اچھے سے آگاہ کیا. بہت شکریہ شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جوابات جو ہمارے ذہن میں اور عام کامن پرسن کے ذہن میں آ رہے تھے آپ نے ان کے بہت اچھے جوابات ہمیں دی. ہماری تشنگی دور ہو گئی. آپ کا بھی شکریہ, خاص طور پہ آزاد نیوز کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں آگاہ کر سکوں, اور میں خود کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. شکریہ. جی ناظرین, اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ کو رضوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو. انشاءاللہ ملتے رہیں گے آزاد نیوز کے ساتھ. اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ, وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی, بجلی, گیس, سیوریج, 24/7 سیکیورٹی, گیٹڈ کمیونٹی, سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ, سعود چوک, خانے وال روڈ, ملتان. ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331 1111 157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں.